محترم ناظرین السلام علیکم۔ وہ ایک برساتی تاریک رات تھی، تیز برستی بارش اور آدھی رات۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بارش میری زندگی کے سب سے انوکھی بارش ثابت ہوگی۔ صرف ایک رات اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ماہر نفسیات تھا، میں نے بہت سارے کیسز ہینڈل کیے ہوئے تھے، لیکن میں نے ایک ایسا کیس ہینڈل کیا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کیا چاہتی تھی؟ بطور ایک ماہر نفسیات میں ہزاروں لوگوں سے باتیں کر چکا تھا، لیکن اس لڑکی نے جتنا مجھے حیران و پریشان کیا تھا، آج تک مجھے کسی نے اتنا حیران نہیں کیا تھا۔ اس رات کلینک میں زیادہ رش نہیں تھا، کام جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ میری اسسٹنٹ نے کہا کہ وہ جا رہی ہے، اسے کلینک لاک کرنا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، وہ چلی جائے، میں سارا کام سمیٹ کر کلینک لاک کر دوں گا خود ہی۔ تو وہ چلی گئی۔ باہر جو ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی وہ اب تیز بارش میں تبدیل ہو چکی۔ باہر سب دکان بند کرنے لگے۔ میں ایک پیشنٹ کا کیس اسٹڈی کر رہا تھا اور بہت آرام سکون اسٹڈی کر رہا تھا۔ آج مجھے کوئی جلدی نہ تھی، چونکہ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی، ورنہ اس کے فون پر فون آتے تھے اور میرے لیے کلینک میں بیٹھنا محال ہو جاتا تھا۔ اس لیے آج میں آرام دہ ہو کر اپنا کام کر رہا تھا۔ اصل میں میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے بار بار مجھے فون کرتی تھی، لیکن اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنے میکے جانا پڑا تھا، ورنہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میکے بھی بہت کم جاتی تھی۔ میں تقریباً 12 بجے کلینک بند کر دیتا تھا، لیکن آج 1 بج گئے تھے۔ میں کام ختم کر کے اٹھا اور کلینک بند کرنے ہی لگا تھا کہ مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی، صاحب مجھے اکیلے میں کچھ وقت چاہیے۔ تیز بارش میں بھیگی سی وہ لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ میرے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی اس کی اس اچانک آمد پر میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں پریشان اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ آج کل کافی اس قسم کی وارداتیں ہو رہی تھی۔ لڑکیاں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے دکان میں یا کہیں بھی گھس جاتی تھیں اور وارداتیں کرتی تھیں۔ مرد بیچارے تو بلا وجہ ہی بدنام تھے۔ آج کل تو لڑکیاں مردوں سے 10 ہاتھ آگے تھیں وارداتوں میں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، اس نے عبایا میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا اور چہرے پر نقاب تھا۔ اگلے ہی پل میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ گیا تھا، یا تو وہ کوئی مجبور لڑکی تھی جسے گاہک کی تلاش تھی، یا پھر بلیک میلر تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ میں چاہ کر بھی اس کی حسین آنکھوں کو اور اس کے نرم لہجے کو نظر انداز نہ کر سکا۔ اگر میری بیوی گھر پر ہوتی تو یقیناً مجھے گھر جانے کی جلدی ہوتی، کیونکہ فون پر فون آ رہے ہوتے اور میرے لیے اس لڑکی کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ آج میں آزاد تھا اور سامنے ایک لڑکی تھی، تو میں اسے انکار نہ کر سکا۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر وہ لڑکی اتنی رات کو میرے کلینے میں کیوں آئی ہے اور تنہائی میں وقت کیوں مانگ رہی ہے۔ اوپر سے آنکھیں بھی بلا کی خوبصورت تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ حسین لڑکی ہوگی۔ میرے دل میں اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ مجھے ہر انسان کی طرح تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ جب آنکھوں کا یہ منظر دیکھا تو چہرہ کیسا ہوگا؟ میں ایک ماہر نفسیات تھا، لیکن میں ایک انسان بھی تھا، وہ بھی دل پھینک انسان۔ خوبصورت چہرے میری کمزوری تھے۔ میں خوبصورت لوگوں کو زیادہ وقت دیا کرتا تھا، حالانکہ ماہر نفسیات کو انصاف کا ترازو برابر رکھنا چاہیے، لیکن ماہر نفسیات سے زیادہ انسان تھا۔ یہ میری فطرت تھی اور میں اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی بھی بے حد خوبصورت اور نیک عورت تھی، لیکن مرد کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ محترمہ، کیا میں آپ کے یہاں آنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ میں نے اس لڑکی سے سیدھا سوال کیا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے بار بار باہر دیکھ رہی تھی، پھر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک انسان ایک ماہر نفسیات کے پاس کیوں آتا ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ اس لڑکی نے اپنی سریلی آواز میں کہا تو مجھے احساس ہوا کہ جتنی اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ میں پوری طرح سے اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے کلینک میں کبھی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں آئی تھی، لیکن جن حالات میں وہ آئی تھی وہ حالات خوبصورت تھے، یعنی کہ برسات کی ایک حسین رات، خوبصورت آنکھوں والی پھیکی سی پریشان لڑکی۔ مجھے موسم سے ہٹ کر زندگی کے حالات
اور واقعات پر تھی، خاص کر تب جب ان میں خوبصورتی کا عنصر ہو اور ساتھ ساتھ موسم بھی خوشگوار اور خوبصورت ہو۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا اور وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، وہی کمرہ جہاں پر میں سیشن دیا کرتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن اسے نقاب ابھی تک نہیں ہٹایا تھا۔ میں اس کی ذہنیت کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اتنی جلدی تو نقاب نہیں ہٹائے گی، کچھ دیر بعد کسی بہانے سے ضرور اپنا چہرہ دکھا دے گی۔ ایسی لڑکیاں زیادہ دیر تک اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے اپنے حسن کا دیدار سامنے والے بندے کو کرانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن کو کیش کرنا جانتی ہیں۔ ایسا نہ تھا کہ میری ہر مریضہ ایسی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف تھا، لیکن اس لڑکی کی اچانک آدھی رات کو برسات میں آمد مجھے بہت کچھ اشارے دے رہی تھی۔ میرا نام صبا ہے، اس لڑکی نے اپنا نام بتاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں ہمتاً گوش ہو کر سننے لگا۔ میں ایک بہت مجبور لڑکی ہوں، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہوں۔ میں آپ کی بہت بڑی مداح ہوں۔ مداح تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہوگا میرے جذبات کو بیان کرنے کے لیے جو میں آپ کے لیے محسوس کرتی ہوں، اس لڑکی نے اپنی حیرت انگیز آواز میں کہا۔ تو میرا دل ایک پل کو دھڑک گیا تھا، لیکن میں کوئی جذباتی انسان نہیں تھا، لیکن میرے بھی سینے میں دل دھڑکتا تھا۔ کسی لڑکی کا اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا یقیناً میرے لیے بھی مسرت کا باعث تھا۔ مجھے لوگوں کو پرکھنا خوب آتا تھا، اور ان چند منٹوں میں میں نے اسے اتنا تو پرکھ لیا تھا۔ وہ کس نیک نیتی سے میرے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ وہ بہت بڑا مقصد لے کر آئی تھی۔ میں اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بات کو گھما پھرا کر کرانے کی میری عادت نہیں ہے سر، میں صرف آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ میں آپ کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس لڑکی نے اچانک ایسی بات کر دی کہ میں حیران و پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کہیں اس کے پاس کوئی خفیہ کیمرہ تو نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خفیہ کیمرہ لے کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں کافی مشہور ہوتا جا رہا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے آزمانا چاہ رہی ہو۔ اگر آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میری بیوی ہے اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے، اور میں اس کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ ایک آدھی رات کو آنے والی اجنبی لڑکی سے ایک رات میں نکاح کر لوں۔ میں دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ کا یہی جواب ہوگا، لیکن اگر ایک لڑکی آپ کی محبت میں مبتلا ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے تو کیا آپ اس کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے؟ میں جوان ہوں اور حسین ہوں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس لڑکی نے کہا۔ اس کا انداز بہت عجیب و غریب تھا۔ میرا وقت بہت قیمتی تھا، مجھے سونا بھی تھا اور صبح پھر سے اپنے کام پر لگ جانا تھا، لیکن میں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ انوکھی رات تھی، ایک انوکھا واقعہ۔ میں بھی اس لمحے سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا اور لطف اندوز ہو بھی رہا تھا۔ اگر آدھی رات کو کوئی لڑکا اپنا دکھ بھری داستان سنانے کے لیے میرے پاس بیٹھ جاتا تو یقیناً اس سے مجھے نیند آ جاتی اور میں سونا چاہتا اور اسے کہتا کہ تم کل آ جانا، لیکن چونکہ یہ ایک لڑکی تھی تو فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے انکار نہ کر سکا۔ وہ ایک پرتجسس لڑکی تھی، مجھے اس کے متعلق تجسس تھا کہ میں اسے جاننا چاہتا تھا کہ اگر وہ مجھے بلیک میل یا بدنام کرنے کے بھی آئی تھی تب بھی میں اس معاملے کی تہہ میں جانا چاہتا تھا اور اس ساری صورتحال کا ڈراپ سین چاہتا تھا، اور اسی کے انتظار میں اپنا قیمتی وقت دے رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں بھی اسی وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ ہی کے کلینک میں اپنی جان دے دوں گی، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اس لڑکی نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا کہ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ ایک دھمکی پر اتر آئی، جس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگا، کیونکہ اگر میں پریشان ہو جاتا تو وہ سمجھ جاتی کہ میں اس کے دباؤ میں آ گیا ہوں۔ میں اسے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بالکل بھی اس کی دھمکی کے خوفزدہ نہیں ہوں، حالانکہ اندر ہی اندر میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون تھی اور مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ مجھ سے تو نکاح تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کا اندازہ پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس لڑکی کو آزمایا جائے۔ میں نے نکاح کی حامی بھری، گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس سے کہا کہ چلو ابھی
مسجد میں نکاح کر لیتے ہیں، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ مجھے لگا وہ نہیں اٹھے گی، پریشان ہو جائے گی، بہانہ بنائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس طرح اتنی جلدی مان جانے پر مجھے پریشانی ہوئی تھی۔ تیر نشانے پر نہیں لگا تھا۔ میری گاڑی کی چابی اٹھائی اور کلینک لاک کر کے باہر نکلا۔ وہ میرے ساتھ آ گئی۔ ہم دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا اور وہ لڑکی بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسے آزما رہا ہوں، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ صرف میں ہی نہیں، وہ بھی مجھے آزما رہی تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے کہ جیت کس کی ہوتی ہے اور ہار کس کی، ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ امام مسجد شاید تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جاگ رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو شاید سمجھ گئے تھے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ مجھے آخر تک لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گی، اور اسے آخر تک یوں لگ رہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گا۔ یوں جھٹ پٹ سے ہمارا نکاح ہو گیا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا جو اب تک میری بیوی بن چکی تھی۔ میں اسے سیدھا گھر لے آیا۔ میری گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میری بیوی اور بچے میرے سسرال گئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ہفتے کے بعد ہی واپس آنا تھا۔ میں نے اسے کہا اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب تو اپنا چہرہ دکھا دو۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ نقاب نہیں ہٹائے گی، لیکن اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ اتنی حسین لڑکی میں نے ساری زندگی نہیں دیکھی تھی۔ ہر قسم کے میک اپ سے عاری اس کا خالص حسن میری آنکھوں کو اور میرے دل کو بہت بھا گیا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کسی نے کوئی نشہ آور چیز سونگھا دی اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ یاد نہیں آیا کہ کل رات کو کیا ہوا تھا، پھر اگلے ہی پل مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ کل رات میری زندگی کی سب سے حسین راتوں میں سے ایک حسینہ میری زوجیت میں آئی اور تمام رات مجھ پر مہربان ہوتی رہی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا تھا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ میں پریشان ہو گیا، آخر وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے؟ میں سوچ رہا تھا کیا وہ میرے گھر میں چوری کرنے آئی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نقدی اور زیورات چوری کر کے بھاگ گئی ہو۔ میں نے گھر کی سب تلاشی لی، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، کچھ بھی چوری نہیں تھا۔ اب تو وہ میری بیوی تھی، اسے ڈھونڈنا میرا فرض تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے دیکھنا چاہتی تھی مگر میں اب تک اس کے دیدار سے محروم تھا۔ ایک ہی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے پورے حق کے ساتھ اپناؤں گا اور اپنی پہلی بیوی کو راضی کروں گا کہ اسے قبول کر لیں۔ کیسے بھلا میں اتنی خوبصورت لڑکی کو جانے دے سکتا جو خود ہی مجھ پر مہربان ہوئی تھی؟ نہ جانے کتنی دیر تک میں اسے سارے گھر میں ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تھی تو مجھے مایوسی ہوئی۔ مجھے لگا میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ہی رات میں اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ میری اچانک میری ٹیبل پر نظر پڑی تو خط تک گئی۔ میں اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ صبا نے لکھا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط پڑھا اور پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے شوہر صاحب، امید ہے کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی۔ آپ ایک ماہر نفسیات تھے لیکن آج مجھے آپ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کر رہا ہے۔ ایک انجان لڑکی آئی اور آپ کو بیوقوف بنا کر چلی گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ سے نکاح کرنے کے پیچھے میرا آخر کیا مقصد تھا۔ یقیناً یہ مقصد نیک تو ہرگز نہ تھا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ آج سے 8 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، کافی دھوم دھام سے، اور میں ابھی رخصت بھی نہ ہوئی تھی کہ برات میں ہی میرے تازہ ترین شوہر کو کسی نے پرانی دشمنی کے تحت گولی مار دی اور میں رخصتی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا کہ ایک تو میں بیوہ ہوگی اور وہ بھی رخصت ہونے سے پہلے، دوسرے زمانے بھر کی باتیں سب کی چہ مگوئیاں کے منحوس میرے کانوں میں پڑتی تھیں تو میرا مر جانے کو دل کیا کرتا تھا۔ خیر میری رخصتی نہ ہو سکی اور میں شادی حال سے سیدھا اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے والدین نہیں تھے، میرے بھائی
اور بھابھیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بھابھیوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایک بار پھر میں نے بھائیوں کے در پر آ گئی۔ پھر 1 سال یوں ہی گزر گیا تھا۔ دوبارہ بھائیوں نے میری شادی کرنا چاہی اور میں دوسری بار دلہن بن گئی تھی۔ اس بار کامیابی سے رخصت ہو کر اپنے سسرال تو چلی گئی، لیکن شادی کی پہلی رات جیسے ہی میرے شوہر میرے پاس آئے، وہ بات کرتے کرتے گر پڑے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں ان کی سابقہ محبوب نے شادی کی رات ہی زہر دے دیا تھا۔ مجھ سے شادی کرنے کی وجہ سے اور ایک بار پھر سے میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھ پر اس بار بھی کوئی عدت نہیں بنتی تھی۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا کہ تم منحوس ہو، تم خوبصورت بلا ہو جو میری بیٹے کو کھا گئی ہو۔ ایک بار پھر سے میں روتی دھوتی اپنے بھائیوں کے گھر واپس آ گئی تھی۔ ایک بار پھر بھابھیوں نے میرا جینا محال کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی جس سے بھی شادی کی بات کرتے، ہر طرف سے یہی ایک جواب آتا کہ آپ کی لڑکی منحوس ہے، پہلے ہی وہ 2 شوہر کھا چکی ہے۔ ہر کوئی مجھے اپنانے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ مجھے اب خود بھی عجیب قسم کا خوف مبتلا تھا جو میرے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ میری شادی ہو گئی اور میرا دلہا مر جائے گا۔ میرے اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن میرا کچھ بن کے نہیں دے رہا تھا۔ شادی کی کوئی امید بھی باقی نہ تھی۔ پھر ایک بوڑھے آدمی کا رشتہ میرے لیے آ گیا جو کہ 4 جوان بچوں کا باپ تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بھابھیوں نے اسی میں عافیت جانی اور مجھے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میرا دل بالکل بھی اس بوڑھے آدمی سے شادی کرنے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن میری بھابھی نے مجھے نہ اتنا تنگ کیا، ذلیل کیا کہ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے انہوں نے مجھے اتنی اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں جس کا کوئی حساب و کتاب نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بوڑھے سے شادی کرنے کے بعد اگر مجھے اس گھر سے اور بھابھی سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو یوں ہی صحیح۔ اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرتے ہوئے میں اس بوڑھے شخص کے گھر آ گئی تھی، اور رخصت ہو کر ابھی میرے گھر میں پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ میرا وہ بوڑھا شوہر گر پڑا اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت پہلے بوڑھا تھا اور دل کا مریض تھا۔ ایک بار پھر سے میں پہلی ہی رات بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ تیسری بار تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے خود بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی خود منحوس ہوں۔ اس بوڑھے شخص کے بچوں نے مجھے اسی وقت دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور وہی منحوس کا فتویٰ مجھ پر ثابت کر دیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ دل بار بار خودکشی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے میں بھابھیوں کے رحم و کرم پر ہو گئی تھی۔ میں نے نوکری کی اجازت مانگی تھی، مجھے نہ ملی۔ میرے پاس کوئی خاص قسم کی تعلیم بھی نہ تھی۔ میں نے اپنے گھر میں ہی نوکر بن کر رہ گئی تھی۔ گھر کا سارا کام کاج کرتی، بھابھیوں کے بچے سنبھالتی۔ اس سے پہلے میں کبھی کوئی کام نہیں کرتی۔ میں اپنے بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ میری بھابھی مجھ سے ڈرتی تھی، لیکن اب میری قسمت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے زمانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ہر کوئی مجھ پر قابض ہو گیا تھا۔ بھائیوں نے مجھ سے رخ موڑ لیا تھا۔ آج میری چوتھی شادی کرانے کا کسی کو خیال نہ آیا اور نہ ہی میں خود کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر جذبات کا ایک سمندر ویسے ہی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میری عمر 26 سال ہو چکی تھی۔ میری پہلی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میں انتہائی ذہنی تناؤ اور ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ ایک دن میں اچانک آپ کے بارے میں سنا تو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی جس میں آپ ڈپریشن پر تفصیلات سے بات کر رہے ہوتے۔ پھر میں نے آپ کی باتیں سنتے رہی۔ آپ کی باتوں نے مجھے ڈپریشن سے نکالا۔ آپ کی ہر بات دوسری بات سے مختلف ہوتی اور زندگی کی نوید سنائی دی گئی۔ مجھے لگا آپ ہی وہ شخص ہیں جس کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ آپ کے بارے میں سنتے اور آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے آپ کی باتیں سننا۔ پھر ایک دن میرے ہی جیسا ایک کیس آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس پر تفصیل سے بات کی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے آپ کے پاس جانا ہے۔ اگر میں عام حالات میں آپ سے ملتی تو یقیناً یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ آپ نہیں جانتے، مجھے آپ سے ملاقات کے لیے سارا سال میں اس طوفانی برسات والی رات کا انتظار کیا تھا کہ کب اس قسم کی طوفانی بارش ہو اور میں آپ کے کلینک پر آؤں۔ آپ کا کلینک میرے گھر سے قریب ہی تھا
میں روزانہ آپ کی کلینک پر آتی تھی اور آپ چلے جاتے تھے، لیکن اس رات میری قسمت بہت اچھی تھی کہ آپ نہیں گئے تھے، آپ کی اسسٹنٹ چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا یہی موقع ہے اور میں آپ کے پاس آ گئی۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، آپ کا نام چاہیے تھا، آپ ہی نکاح میں آنا چاہتی تھیں، آپ کی قربت چاہتی تھی، مجھے مل گئی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ آپ کے پہلے سے بیوی بچے ہیں۔ یقیناً مجھے زندگی میں شامل کرنے سے آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑنا ہے، اس لیے میں تاحیات آپ کی منقوہ رہوں گی۔ یہاں سے جاتے ہوئے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ کل تمام رات بھی مجھے یہی خوف رہا کہ صبح ہونے سے پہلے کہیں آپ بھی لقمہ اجل نہ بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تو مجھے تسلی ہوئی کہ میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، آپ کی خیریت طلب کرتی رہوں گی، فقط آپ کی سوا۔ خط میرے ہاتھ چھوڑ کر گر گیا تھا اور میں گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس کی دکھ بھری داستان سن کر کاش کہ مجھے ایک موقع دیتی، میں اس کا علاج بھی کرتا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ جو کام اسے مشکل لگ رہا تھا، میں کہ اپنی بیوی بچوں کو سامنا نہیں کر سکوں گا اس کے بعد، یا مجھے کسی قسم کی مشکل پیش آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی میرے سے بہت ہم آہنگی تھی اور وہ ایک سمجھدار اور دیندار عورت تھی۔ وہ اکثر دوسری شادی کو فروغ دینے کی باتیں کرتی رہتی۔ شریعت کے حساب سے وہ صرف نام کی مسلمان نہ تھی، وہ واقعے میں دل سے مسلمان تھی، بہت اچھی تھی۔ اگر میں اسے قائل کرتا تو وہ آرام سے کر سکتا تھا، وہ مان جاتی، لیکن صبا نے تو مجھے ایک موقع تک نہ دیا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہ تھا، یعنی کہ وہ اپنی بھابھی کے گھر چلی گئی ہوگی اور وہاں پر اس کے ساتھ ضرور برا سلوک ہو رہا ہوگا، خاص کر ساری رات غائب رہنے کی وجہ سے۔ وہ کیا بہانہ دے گی، سچ بتائے گی کہ میں سوچ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً سے بیشتر اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ سارا دن میں ذہنی اذیت میں رہا۔ میں ایک رات میں اس کا اسیر ہو گیا تھا اور اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میری بیوی گھر واپس آ گئی تو میں نے بتانا تاخیر کے بغیر سارا ماجرا سنا ڈالا۔ ہر مشرقی روایتی بیوی کی طرح پہلے وہ بھی اداس ہو گئی، حالانکہ وہ دوسری شادی کو فروغ دینے کی باتیں کیا کرتی تھی، لیکن وہ ایک انسان تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ سبق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے اپنی پہلی بیوی سے یہی امید تھی، اسے واقعے میں میری زندگی کو جنت بنا رکھا تھا، جو میں خود بھی اس کو لائق نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں کتنا بے بس تھا کہ اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مہینہ میں نے جس اذیت میں گزارے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری بیوی بھی مجھے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میری بیوی نے مجھے ایک زبردست آئیڈیا دیا، کیوں نہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور سبق کو واپس بلاتے ہیں، یقیناً وہ میری بات سن کر واپس آ جائے گی۔ میری بیوی نے میرے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کی جس میں سبا کی کہانی سنائی گئی اور اسے واپس آنے کا کہا گیا۔ یقیناً وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ میری ہر ویڈیوز دیکھتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد سبا میرے گھر چلی آئی، پر آتے ہی میری بیوی سے لپٹ کر پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ میری بیوی انتہائی رحم دل خاتون تھی۔ سبا کی دکھ بھری داستان سن کر اس سے ہمدردی ہو گئی تھی اور آج وہ دونوں بہنوں کی طرح ساتھ رہتی ہیں اور میں دونوں میں انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔